آپ کی آواز وائس آف ایشیا. آپ کے امیگریشن مسائل کا حل وائس آف ایشیا کے ساتھ. آج وائس آف ایشیا کی پوری ٹیم نے ایڈم برنارڈ سلیسٹرز کا کامیاب دورہ کیا. برطانیہ کے مشہور و معروف قانون دان جناب بیرسٹر راشد صاحب اور ایک اہم ملاقات کی گئی جس میں اسٹوڈنٹ اور سکلز ورکرز کے امیگریشن مسائل کو اجاگر اور اس کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئیں. جانتے ہیں کیسر چودھری سے. جی کیسر، آگاہ کیجیے گا. بالکل ناظرین، آج میں موجود ہوں جناب بیرسٹر راشد اسلم صاحب کے ساتھ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. ایک ماہر قانون ہے، برطانیہ کے قانون کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو آئیے ان سے جانتے ہیں جو آج کے کچھ بہت ہارڈ کویسچن ہیں جو ہمارے ناظرین ہمیں میسج کر کے ہم سے پوچھتے ہیں. کیا بیرسٹر راشد صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے کہ جی راشد صاحب، پی ایس ڈبلیو کے حوالے سے میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ پی ایس ڈبلیو لوگوں نے اسٹوڈنٹ نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے، اور اب ان کے لیے کون سے ایسے راستے ہوں گے جس پہ وہ سوئچ اوور کریں؟ سب سے پہلے تو یہ بڑا اہم کوشچن ہے کہ پی ایس ڈبلیو کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. جی بہت شکریہ. اس میں دیکھیں، جو سب سے بڑی اور اٹریکٹیو جو کیٹیگری ہے وہ اسکلڈ ورکر ویزا، اس میں ہزاروں لوگوں نے اس میں سوئچ بھی کیا پچھلے کچھ عرصے میں، بیکاز پی ایس ڈبلیو کے حوالے سے اب یہ بھی ان کو فائدہ ہے کہ پہلے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ڈگری کمپلیٹ کیے بغیر اسکلڈ ورکر ویزا میں اپلائی کر سکتا تھا. بٹ اب جب تک آپ کے پاس آپ نے ڈگری کمپلیٹ نہ کی ہوئی ہو تو آپ اسکلڈ ورکر ویزا میں اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ اسٹیٹس پہ آئے ہو. تو یہ کیچ ہے. وہ لوگ جو یہاں پہ ڈگری کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد پی ایس ڈبلیو یا اس کو گریجویٹ ویزا کہا جاتا ہے، اس سے اب آپ اسکلڈ ورکر ویزا میں ایزیلی کنورٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، آج کل obviously یہاں پہ بہت سارے پروفیشنز ہیں جس میں شارٹیج ہے، لیبر کی شارٹیج ہے. بہت سارے لوگوں کو وہ اچھے ملازم یا امپلائز نہیں ملتے. تو یہاں سے جو لوگ ڈگری کرتے ہیں obviously ان کی کوالیفیکیشن یہاں پہ ہوتی ہے، کوئی 2 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر وہ گریجویٹ ویزا پہ رہتے ہیں 2 سال اور گزار چکے ہوتے ہیں. تو مینس کہ آپ کو پریکٹیکل 4 سال کا اس اکانومی کا، اس کنٹری کا ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کو آپ کہیں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے ان لوگوں کو پرائیورٹی دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو کہ باہر کسی اور ملک سے آ رہے ہیں. یہاں پہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ پچھلے آپ کہہ لیں کہ 1 سال میں ہزاروں لوگوں نے اس میں کنورٹ کیا ویزا، یہاں سے کنورٹ کیا یو کے سے. تو یہ ایک سب سے بیٹر کیٹیگری ہے جس پہ جو گریجویٹ ویزا پہ لوگ ہیں ان کو کنورٹ کرنا چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ. آپ یہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ بہت پریشان ہیں. جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی فیملیز کو یہاں پہ بلانا ہے، لیکن اب تو وہ قانون نہیں رہا کہ وہ بلا سکتے ہیں. تو کیا آپ یہ فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ قانون کو ایسا آ رہا ہے، یا کوئی ایسی آپ کوئی اپیل یا کوئی اس طرح کا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی اچھی نیوز آئے کہ وہ اپنی فیملی ان کو جوائن کر سکیں؟ اور یہ ہے بھی ہیومن رائٹ میں بھی آتا ہے کہ فیملی تو ساتھ ہونی ہی چاہیے. تو اس حوالے سے ذرا پلیز بتائیے گا ہمارے ویورز کو. دیکھیں، ہیومن رائٹس کی جو آپ نے بات کی اس میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے اسپاؤس ویزا آتا ہے جس میں ارننگ تھریش ہولڈ بہت ہائی کیا گیا پچھلی گورنمنٹ پہ، جس پہ ہم نے بہت ساری باتیں بھی کی، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس کو تنقید کی، اور ابھی یہ جو بڑھ رہی تھی اس کی تھریش ہولڈ وہ انہوں نے کم کیا. ایک تو یہ بات ہے. باقی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ایشو یہ نہیں تھا، ایشو ڈفرینٹ تھا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ آتا تھا اس کے ساتھ اس کی وائف بھی آتی تھی، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی آتے تھے. لیٹس سپوز اگر وائف آتی ہیں، ساتھ میں 3 بچے آتے ہیں، 4 ڈیپینڈنٹ یہاں پہ آ جاتے تھے. جب وہ آتے تھے یہاں پہ تو وہ بچے اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ این ایچ ایس کے بھی سارے ریسورسز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے کیلکولیشنز کی کہ جی ایک اسٹوڈنٹ اگر 15 سے 20 ہزار جو ہے فیس بھر رہا ہے کسی یونیورسٹی میں، بٹ اس کا ایکسپینس جو ہے اس سے ڈبل ٹرپل ہے، اس حکومت کو پڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے بیسیکلی اس کیٹیگری کو چینج کیا گیا. اس وجہ سے انہوں نے اس میں ممنوع قرار دیا یا اس میں منع کر دیا گیا کہ جی آپ اپنے ڈیپینڈنٹس کو نہیں لا سکے. اور اس میں ان کا حق ہے، یہاں کی حکومت کا حق ہے کہ اگر وہ صرف اسٹوڈنٹس کو لانا چاہتے ہیں وہ لائیں، اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں، اس کے بعد اگر وہ سوئچ کر جاتے ہیں کسی اور کیٹیگری میں تو پھر اپنے اسٹوڈنٹس اپنے ڈیپینڈنٹس کو لے آئیں. ہاں، گریجویٹ ویزا پہ بھی وہ نہیں لا سکتے، دیٹس ٹرو. گریجویٹ ویزا پہ تھوڑی سی رعایت دینی چاہیے کیونکہ بائی دی ٹائم آپ گریجویٹ ویزا پہ پہنچتے ہیں تو آپ کمانا شروع کر دیتے ہیں.
یہ میں ضرور کہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ گریجویٹ ویزا پہ تھوڑا ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اس میں سیلری تھریش ہولڈ رکھا جا سکتا ہے. جو اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ ویزا پہ گئے ہیں وہ ایک اسپیسیفک سیلری تھریش ہولڈ رکھا جا سکتا ہے. جو اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ ویزا پہ گئے ہیں وہ ایک اسپیسیفک سیلری تھریش ہولڈ کو میٹ کرتے ہیں تو ان کو اجازت ہونی چاہیے اپنے ڈپینڈنٹس کو بلانے کی. باقی ریکنسیڈریشن کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اسٹوڈنٹ کے جو ڈپینڈنٹس کے حوالے سے یہ حکومت ریکنسیڈر کرے گی. اس میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, بلکہ پچھلے دنوں تو یہ بات ہو رہی تھی کہ گریجویٹ ویزا کو ہی ختم کر دیا جائے, بٹ ان کی بیک کمیٹی نے اس کو منع کر دیا. وہ ابھی بھی رہے گا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اٹریکشن ہے کہ جب آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ 24 منتھس یہاں پہ گزار سکیں گریجویٹ ویزا پہ. اچھا ویسے صاحب ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم آپ سے یہ لاسٹ کوشچن کریں گے, کیونکہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آج کل کرنٹلی ایسا ہو رہا ہے کہ جو اسکل ورکر اپلیکینٹ ہیں جو انٹرنیشنلی اپلائی کرتے ہیں, تو آج کل وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو ان کا ریفیوزل بڑا کامن آج کل یہ آ رہا ہے کہ آپ مطلب جینوئنلی وہاں پہ جا کر کام کریں گے یا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جنرلی کام نہیں کریں گے. اس طرح کا وہ ریفیوزل میں وہ ریزن کے ساتھ ریفیوز ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا ہمارے ناظرین کو جو نیو اپلیکینٹ جو آنے والے ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس کا ڈیفینڈ کریں اور کس طرح وہ آئیں؟ جی بہت شکریہ. اس میں سب سے پہلے میں آپ کو اسٹیٹکس دے دوں گا. پچھلے 2023 میں کوئی 5 لاکھ کے قریب لوگ آئے جو ورک پرمٹ پہ آئے یہاں پہ. تو آپ پہلے جیسے کہتے ہوتے ہیں بسوں کی بسیں بھر کے ہیں, یہاں پہ جہازوں کے جہاز بھر کے ہیں. انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں, پاکستان سے آ رہے ہیں, ساؤتھ ایشیا سے, ساری دنیا سے لوگ آئے. اس وقت انٹرویوز نہیں ہو رہے تھے. جب وہ لوگ پہنچے اس میں بہت ساری تعداد ایسی تھی جو ہیلتھ کیئر ورکر ویزا پہ آئے, بٹ یہاں پہ وہ کمپنیز ہی موجود نہیں تھیں. وہ فیک ہیلتھ کیئر ورکر ویزاز ایشو کیے گئے تھے جس کی وجہ سے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ویزا کینسل ہوئے. وہ کمپنیز باہر گئیں. اب ہوم آفس نے اس پہ کافی سختی کر دی ہے. اب کوئی شخص اگر اپلیکیشن دیتا ہے تو موسٹ پروبیبلی اس کا انٹرویو کال کیا جاتا ہے. اب انٹرویو میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے لوگ نہ مارکیٹ ریسرچ کو سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ ریسرچ یہاں کی کیا ہے. لیٹس سپوز اگر آپ ٹیلی فون ٹیکنیشین کے طور پہ آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا سافٹ ویئر آئی فون میں یوز ہوتا ہے, کون سا سافٹ ویئر دوسرے فونز میں یوز ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں کہ آپ ٹیکنیکلی آپ ہر چیز سمجھتے ہیں. اور یو کے میں کون کون سے فون زیادہ موبائل ٹیکنیشین کے طور پہ آتے ہیں. تو وہاں پہ جب انٹرویو ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کون سا سافٹ ویئر ہے اس وقت جو آئی فون پہ چل رہا ہے, جو لیٹسٹ سافٹ ویئر ہے, یا کیا کیا ایسے ایشوز آ سکتے ہیں آئی فون میں, ٹیکنیکل ایشوز آ سکتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو انٹرویو دے رہا ہے وہاں پہ. یہ بڑے بیسک کوشچنس ہیں. کہ اس کے علاوہ کہ یو کے میں اگر آپ دیکھیں کہ آئی فون کتنے % یوز ہو رہا ہے, سیمسنگ کتنے % یوز ہو رہا ہے, یہ گوگل پہ ساری انفارمیشن پڑی ہے. یہ بیسک انفارمیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد چھوٹی موٹی جو میکینیکل چیزیں ہیں, ٹیکنیکل چیزیں, تو لوگ انٹرویو کے لیے بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو پریپیئر پراپرلی نہیں کرتے. یہ پاکستان سے ایشو آ رہا ہے جس میں میں نے دیکھا بہت سارے ریفیوزلس ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا انٹرویو ٹھیک تھا, ہاں آپ سے زیادتی ہوئی ہے, تو پھر آپ اس کے آگے جا کے اس کو چیلنج کریں, ایڈمن ریویو میں جائیں, اس کو دیکھیں. اگر تو اس قسم کی سچویشن ہو تو اس میں فیصلہ ریورٹ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. تھینک